سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم لحد میں آقا کی دید ہوگی میں گھر سے سج کر نکل رہا ہوں کسی کے در کا فقیر ہوں میں محبتوں کا اسیر ہوں میں. آج ہمارے لیے 2 دن قبل جو خبر ملی ہم کو مکہ سے، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہمارے حج تربیتی کیمپ کمیٹی کے جو خزانچی تھے اور بہت ہی مخلص اور بہت ہی بڑے دل کے انسان تھے، جن کا سننے کے بعد ہمارے پوری کمیٹی، نہ صرف کمیٹی بلکہ پورا گلبرگہ غم میں شامل ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے جو خدمات ہیں نہ صرف حج تربیتی کیمپ کمیٹی کے خدمات سے لے کر جو انہوں نے عیدگاہ کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے، بہمانی عیدگاہ جو بنا ہے الند روڈ پہ، وہ ایک میں تو بولوں گا کہ بہت بڑا کارنامہ ان کے اس میں ہے. جو شروعات کی تھی انہوں نے، جس ٹائم میں شروعات کی تھی ہم ان کے ساتھ تھے، ہم بھی کمیٹی میں جب خواجہ بڑے صاحب تھے ہمارے درگاہ کے، اور ہمارے تاج الدین بابا بھی تھے، وہاں پہ عیدگاہ میدان میں بیٹھ کے صدر ہمارے سید محمد الحسینی قبلہ ان کی صدارت میں میں بھی ایک چھوٹا سا گنہگار بندہ ممبر بنا تھا اس کنسٹرکشن کمیٹی کا، جس میں وہ کام شروع ہوا، اور اس کے صدر تھے جناب ہمارے تاج الدین جنیدی ہمارے حضرت قبلہ، ان کی صدارت میں ان کی کنسٹرکشن کمیٹی بنی، اس کے صدر ہمارے تاج الدین بابا تھے، ان کے ساتھ ہم ایک ممبر کی حیثیت سے وہ کام شروع ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گلبرگہ ہی نہیں بلکہ پورے اطراف میں، حیدرآباد کرناٹک میں ایسا عیدگاہ کہیں بھی آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتا، جو بڑی مضبوطی سے جب کبھی بھی کون سا بھی کام ہوتا میرے کو مشورہ کرتے تھے زین الدین صاحب کہ مظہر بھائی یہ بھرتی کرنا ہے، اتنے ٹریکٹر لگتے، اتنا روم لگتا، ڈیزل کا بندوبست کرنا ہے، سب ایسا ہو جاتا تھا منٹوں میں، جس کو فون کرتے تھے انہیں بھیج دیتا تھا. ان کی ایک ایسی شخصیت تھی، کوئی بھی انسان ان کا فون جانے سے منع نہیں کرتا تھا، جو کام ہو ان کے ایک زبان سے تقریباً بڑا کام وہ جو بہمانی عیدگاہ کے کھڑا ہے وہ ان کی بدولت ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں پیسہ تو سب لوگ دیے ہوں گے، اس میں سب لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، گورنمنٹ کا بھی اس میں امداد ملی ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے ٹھہر کے کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس کے عوض میں جو خدمات ہیں ان کے، نہ صرف بہمانی عیدگاہ، نہ صرف حاجیوں کی خدمت، جو کام ان کا آخرت کا جو پہنچانے کا کام ہے میتوں کو، وہ پورا کام کووڈ کا تو ان کا ایک مثالی کام ہے. کووڈ میں انہوں نے جو کام کیا ہے کہ ایک مرنے والا، جو کووڈ سے مرنے والا انسان جو رہتا تھا، ان کے ماں باپ بھی آ کے، ان کے بھائی بہن بھی آ کے اس کو ہاتھ لگانے کو ڈرتے تھے،
वैसे हालात में ज़ैनुद्दीन साहब ने ऐसा काम किया कि उन्होंने उनको गुस्ल से लेके पूरा तैयार करके वो कमेटी की जानिब से एक गाड़ी है उसमें उनको रख के, अगर कोई उनके रिश्तेदार या उनके कोई आए तो उनको उनके हवाले करते थे, नहीं तो उन्होंने खुद वहाँ पे तदफीन का काम उन्होंने खुद क़ब्र में दफनाने का भी काम उन्होंने किया। इतना बड़ा काम उनका है कि वो हम उसका बारे में कुछ भी बोले तो कम है और उतना कितना सराहे तो भी कम है। मैं सिर्फ अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला एक ऐसे इंसान को हमारे गुलबर्गा से जुदा किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है और उनका कोई नेमुल बदल भी नहीं हो सकता। इतना है, उन्होंने जितना काम किया है अल्लाह उनको उसका इसमें उनकी जन्नत नसीब फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यकीनन जनाब ज़ैनुद्दीन साहब न सिर्फ़ एक मख़सूस तबक़े के लिए आपने ख़िदमत अंजाम नहीं दिए, बल्कि बिला लिहाज मसलक व मशरब आप जब कभी भी इस तरीक़े के मामलात आते तो आप बिल्कुल इसके लिए मुस्तैदी के साथ यानी इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ का न सिर्फ़ ख़ुद मुज़ाहरा करते बल्कि कौम के अंदर एक जज्बा भी पैदा कर इस मामले को बड़े आसानी से हल फरमा देते थे। इसीलिए आप देखें कि शहर गुलबर्गा आपके इंतकाल की ख़बर सुनते ही जिस रंज व गम में डूबा हुआ था, उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमने अपनी आँखों से देखा है कि मार्केट का एरिया हो, हमारे संतराशवाड़ी का एरिया हो, मुस्लिम चौक का, मिजगोरी का, तो गैर भी जब उनकी इंतकाल की इत्तला जब सुने हैं तो वो भी रोने लगे और उनके जो खिदमात हैं उनको याद कर उनकी यानी उनके लिए खिराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने लगे। तो इससे मालूम होता है कि ज़ैनुद्दीन साहब शहर गुलबर्गा के तमाम चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम बिरादरी हो, उनके नज़दीक बड़ी ही मोतबर और बड़ी ही अज़ीम शख्सियत का रुतबा रखा करते थे। बिल्कुल जनाब अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब शीरनी फ़रोश न सिर्फ़ चंद सालों से बल्कि हम जब बचपन में थे या शहर गुलबर्गा में ज़ेर तालीम थे तो उस वक़्त अभी ये गुस्ल खाने वग़ैरह का अहतमाम कहीं नहीं था, तो ख्वाजा बाज़ार जो था, ख्वाजा बाज़ार में एक बाज़ाब्ता एक हिस्सा था, वहाँ पर जो लावारिस जो मैयतें होते थे पूरा इंतज़ाम, अगर उनके कोई रिश्तेदार वग़ैरह घर वाले नहीं होते तो बिल्कुल आप ख़ुद ठहर कर जिस तरीक़े से घर वाले यानी खिदमत अंजाम देते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आप पूरी तजहीज़ तकफ़ीन यहाँ तक कि तदफ़ीन तक, और फिर सबसे बड़ा जो कारनामा है कि शहर गुलबर्गा के लिए आपके यहाँ तकरीबन 15 से 16 शागिर्दीन ऐसे शागिर्दीन को नौजवान शागिर्दीन को आप तैयार किए हैं। जब कभी शहर गुलबर्गा के अलावा अतराफ़ अकनाफ़ मुज़ाफ़ात में आप चाहे अलंद लें, शाहपुर लें, जवर्गी लें और दीगर जो सेडम वग़ैरह है जो कस्बे जात है, वहाँ तक भी आपके शागिर्दों को भेजा जाता है और जैसे उस्ताद ने उन्हें सिखाया है भरपूर उसी तरीक़े से वो खिदमत अंजाम देते हैं। उनमें से एक मोहम्मद यूसुफ़ नामी लड़का है, वो भी बिल्कुल हाजी साहब का बिल्कुल आप राइट हैंड कहें इस मामले में यानी तजहीज़ व तकफ़ीन के मामले में। एक मोहम्मद उस्मान नामी है और दीगर भी है, एक राफ़े नामी लड़का है, वो भी नौजवान है। बिल्कुल ये जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये लड़के भी बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये हाजी साहब का बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। हम तो ये समझते हैं कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हाजी साहब को इसका सवाब पहुँचता रहेगा। इलाहा मरहूम मक़फ़ूर जनाब मोहम्मद ज़ैनुद्दीन साहब शीरनी फ़रोश जिस तरीक़े से हाजियों की और उमरा करने वालों की खिदमत में लगे हुए रहते थे और उनकी जो खिदमत किया करते थे, हमने कई हाजियों से उमरा करने वालों से सुना है कि जब मदीने मुनव्वरा में जब हाजी साहब होते तो होटल से लेकर सरकार के रोज़े तक बिल्कुल बग़ैर आप चप्पल के पहुँचते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि आप एक यानी सच्चे आशिक़ रसूल थे और बड़े बड़े अकाबिर बुज़ुर्गान दीन सूफिया सालिहीन की ये आरज़ू ये तमन्ना होती है कि सरकार के रोज़े उस पाक सरज़मीन पर वहीं ज़िंदगी बसर करे, वहीं उनका मदफन हो। तो यहाँ कई एक लोग जिसमें बिलखुसूस बारगाह बंदा नवाज़ के मुफ्ती मौलाना
مفتی عبدالرشید صاحب کے حوالے سے ہم نے سنا. کسی موقع پر آپ سے پوچھا گیا کہ زین الدین صاحب آپ تو حاجیوں عمرہ کی خدمت میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ آپ گلبرگے میں نظر ہی نہیں آتے, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری خواہش بھی ہے کہ میں وہیں پر انتقال کر جاؤں اور سرکار کے روضے کے قریب جنت البقیع میں میرا مدفن بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان خدمات کا پورا صلہ اور آپ کی جیسی تمنا تھی, آرزو تھی, یہ ہمارے لیے آپ کے خدمات کو اللہ نے دنیا ہی میں قبول فرمایا. قبول فرما کر آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جو آپ کو یعنی دفن کا جو اللہ نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جو اللہ والے اور اللہ والوں سے محبت رکھنے والے ہیں وہی لوگ اس کو بہتر جانتے ہیں. اور آپ دن رات خدمت خلق میں لگے ہوئے رہتے تھے, اور آپ کبھی بھی آپ رات کے کسی حصے میں بھی آپ فون کریں برابر آپ فون ریسیو کرتے تھے. اور اگر آپ خود نہیں آ سکتے فوری اپنے شاگردوں کو بھیجتے, لیکن برابر وہاں جس کام کے لیے آپ جس طریقے سے لوگوں میں آپ کی پہچان تھی, آپ اس کام میں پورے کھرے اترتے ہوئے نظر آتے تھے. ہم بار بار یہی دعا کریں گے کہ مولا تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند ترین فرمائے اور ان کی ان خدمات کا پورا صلہ انہیں عطا فرمائے. بہت افسوس کی بات ہے, انہوں نے آج جو کام کیے ہیں ہمارے ساتھ 22 سال سے, میں سمجھتا ہوں ایک حج تربیتی کم سے کم 1200 سے 1300 لوگوں کا حیدرآباد کرناٹک میں بلاری, بیجاپور, رائچور, بیدر, یہ 4 ڈسٹرکٹ کے تربیتی کیمپ کے لیے ہم نے بہت کام کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے آج الحاج محمد زین الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کا جنت الفردوس میں جگہ دے, اور ان کے کارنامے بتانا میرے کو بہت ضروری ہے کہ آج انہوں نے پچھلے 40 سال سے جو دو غسل خانے اور انہوں جو کر رہے ہیں خدمت لاوارث کو بھی انہوں پورا ٹوٹلی, خالی ایمبولینس ہی نہیں, پورا کفن کے کپڑے سے لے کے پورا ٹوٹلی A to Z انہوں خدمت کرے ہیں. وہ بہت بڑی بات ہے یہ آج. اور اس کے پہلے علد میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہو گیا تھا, تو اس میں 8 آدمی میں 7 آدمی اسپاٹ پہ ڈیتھ ہو گیا تھا, ایک عورت بچ گئی تھی. اس میں 2 جینٹس تھے, 5 لیڈیز تھے. اس پیریڈ میں علد کا بہت بڑا صدمہ ہو گیا تھا. تو جب ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کے ٹائم تو وہیں غسل دے کے جانا بہت ضروری تھا. ہم نے زین الدین صاحب کو فون کیا, زین الدین صاحب ایسا ہے, ایک 5 لیڈیز ہے, 2 جینٹس انتقال ہوا, یہیں غسل دینا ہے. نہیں ظفر بھائی امیڈیٹ میں لیڈیز کو بھی انتظام کرتا ہوں غسل دینے کے لیے, میں خود آ رہا ہوں. بلکہ ان کو آ کے وہاں جا کے گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر غسل دے کے علد میں انہوں جنازے کی نماز کو ہے. بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں ویسا ہمارے حضرت محمد زین الدین صاحب کے جیسا آدمی تو میں تو دیکھوں گا بھی نہیں, آگے دیکھوں گا بھی نہیں. آج جو ان کا جو ہے ہمارا ایک ہی ہے, ہمارے حج تربیتی کیمپ کے تمام ممبراں اور صدر, جوائنٹ سیکریٹری سب لوگوں کا ایک ہی یہ ہے کہ اللہ سے ادبن گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا جنت نصیب کرنا ہماری ایک دعا ہے اللہ سے. اور آنے والے دنوں میں ہمارے کو بہت بڑا بھی تربیتی کیمپ ابھی رمضان کے بعد آنے والا ہے. اب ہمارا بہت مائنڈ کام نہیں کر رہا کیا کرنا بول کے, کیونکہ معمولی شخصیت نہیں, ٹریجرر بولے تو ایک ایسا کام کیا ہے انہوں, ہر چیز دیکھ لیتے, ہم خالی جاتے تھے, مگر ان کا کام جو ہے پورا ٹوٹلی A to Z, کیا لا رہے, کیا کر رہے, کیا نہیں, ہر چیز پورا انہوں کرتے تھے کام. تو آج بہت افسوس کی بات ہے, ہمارے کو بہت افسوس کی بات ہے, ہم بولنے کا سوال ہی نہیں ہے. ہم نے کل سے جبار صاحب قریشی صاحب کو ہر گھنٹہ بات کر رہے. ابھی پولیس کا بھی کچھ نہیں ہوگا, چل رہا, کوشش چل رہی, انشاءاللہ جلد سے جلد ہوں گا بول کو بولے. انشاءاللہ ہماری ایک ہی خواہش ہے مدینے میں جنت بقیع میں ان کا اگر یہ ہوں گا تو ہمارے سے اللہ سے ہماری یہی دعا ہے بس. اللهم اغفر له وارحمه
واعف عنه واسكنه وادخله في الجنة اللهم اسكنه وادخله في الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم کرم فرما مولا فضل و احسان فرما اور ان کی بخشش فرما مولا مرحوم جناب زین الدین صاحب شیدی فروش کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا کروٹ جنت نصیب فرما مولا تعالیٰ انہوں نے جو دنیاوی زندگی سے دراز سے خدمت انجام دی ہے مولا تعالیٰ انہی خدمات کو ان کے لیے نجات اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے پروردگارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواحقین کو ان کے متعلقین کو افراد خاندان کو مولا صبر جمیل عطا فرما اور اہلیان گلبرگہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ مبارکہ سے ان کی خدمات کو قبول فرما مولا تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور مجلہ فرما جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو جاری و ساری فرما مولا تعالیٰ انہیں اپنے غضب سے اپنے غصے سے سایہ مرحوم کے حق میں مقدر فرما عالم برزخ میں مولا تعالیٰ مرحوم کے ساتھ عفو اور خیر کا معاملہ فرما مولا تعالیٰ ہم سب کی دعا فرما اللہم ربنا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین